ناول انجان ہمسفر۔ ارے ارے روکو، گاڑی روکو، پلیز پلیز گاڑی روکو۔ شاذر نے جھٹ سے گاڑی روکی۔ اس لڑکی نے اچانک ہی اس کا راستہ روکا تھا۔ وہ ابھی ابھی ہاسپٹل سے نکلا تھا اور پارکنگ سے گاڑی نکال رہا تھا کہ وہ لڑکی اسے روک گئی۔ تھینک گاڈ آپ نے گاڑی روک لی، وہ گہرا سانس بھرتی شاذر کے باہر نکلتے ہی جھٹ سے بولی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں گاڑی کے آگے آئی؟ وہ غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولا۔ ارے آپ مجھ پہ کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ میں نے تو انسانیت کے ناطے آپ کو روکا، بلکہ آپ کی ہی مدد کی ہے۔ کہنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ شاذر کو اس کی باتیں بے ڈھنگی سی لگ رہی تھیں۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں یا بٹن؟ آپ کو یہ سامنے ایک انسان مرتا ہوا نظر نہیں آ رہا؟ کیسے ڈاکٹر ہیں آپ؟ شاذر نے اس کے اشارہ کرنے پر اس آدمی کی طرف دیکھا جسے چوٹ لگی تھی۔ آئی تھنک اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ آپ اس کو سامنے وہ ہاسپٹل نظر آ رہا ہے نا؟ آپ وہاں کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں ان کو؟ میری گاڑی کے آگے آگے کیوں کھڑی ہو گئی؟ شاذر کو اس کی اس حرکت پہ بہت تپ چڑھی۔ کیا مطلب ہے؟ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک زخمی انسان کی مدد کریں، اور آپ مجھے لیکچر دے رہے ہیں؟ ہاں لیکچر تو میں دوں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں وکیل ہوں۔ اینڈ بائی دا وے، ہاسپٹل سے نکلنے والا ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا۔ نہیں، میں نے کب کہا کہ آپ مریض ہیں؟ مجھے لگا آپ ڈاکٹر ہیں۔ ہاسپٹل سے دو ہی بندے نکلتے ہیں، یا ایک ڈاکٹر یا ایک مریض۔ آپ مجھے کہیں سے انجرڈ نہیں لگے تو مجھے لگا آپ ڈاکٹر ہیں۔ سو سوری۔ ہاں لیکن کیا آپ میری مدد نہیں کر سکتے انسانیت کے ناطے؟ پھر سے اس کو جانے سے روکا۔ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بتائیں مجھے محترمہ۔ شاذر نے سینے پر بازو باندھے ہوئے گہرا سانس خارج کرتے اس لڑکی کو دیکھا جو بالکل بھی ٹلنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں کہ اس شخص کو اٹھا کر میرے ساتھ اندر ہاسپٹل لے جائیں، باقی آگے میں سنبھال لوں گی۔ نرما نے درخواست والے انداز میں شاذر سے مدد طلب کی۔ کچھ سوچتے ہوئے شاذر کو اس کی مدد کرنی پڑی کیونکہ وہ آدمی واقعی شدید تکلیف میں تھا۔ وہ زخمی تھا۔ شاذر نے اس کو سہارا دیا اور ہاسپٹل کی جانب قدم بڑھائے۔ نرما بھی ساتھ ساتھ ہی تھی۔ یہاں یہاں لے آئیں پلیز۔ نرما نے اسے ایک بینچ کی طرف اشارہ کیا اور وہ اس آدمی کو وہاں بٹھاتے ہوئے پیچھے ہٹا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ۔ اب آپ جا سکتے ہیں، باقی کام میں سنبھال لوں گی۔ نرما نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی اور خود کاؤنٹر کی جانب بڑھی جہاں ایک لمبی لائن تھی۔ اف یار، یہ کب ختم ہوگی انکل؟ آپ تھوڑی دیر ویٹ کریں، میں آپ کی پرچی لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے؟ بات سنیں، یہ ایمرجنسی وارڈ کس طرف ہے؟ اس نے وہاں سے گزرتے ایک ڈاکٹر سے پوچھا۔ جی کیا ہوا؟ وہ فوراً بولا۔ یہ دیکھیں ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہیں چوٹ لگی ہے، آپ ان کا علاج کر دیں پلیز۔ نرما نے اس بوڑھے انسان کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ کیا آپ ان کے ساتھ ہیں؟ وہ تفتیش کرنے لگا۔ اس سے ان کا علاج اچھا ہو جائے گا، نرما نے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا۔ ایکسکیوز می، وہ گڑبڑایا۔ ایکسکیوز می ٹو یو اینڈ ایوری ون۔ ایک شخص تکلیف سے تڑپ رہا ہے، اسے چوٹیں آئی ہیں اور آپ اپنا تفتیشی پروگرام ہماری پولیس والے کام شروع کر چکے ہیں۔ ایک کام کرو، یہ ڈاکٹری واکٹری چھوڑو اور پولیس میں بھرتی ہو جاؤ۔ نرما اسے اچھا خاصا سنا گئی۔ سب کی نظریں اس پہ اٹھیں جبکہ شاذر بھی بہت دلچسپی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بھول گیا تھا کہ اسے کہیں ارجنٹ پہنچنا تھا۔ ارے شاذر، تم ابھی تک یہیں ہو؟ میں سمجھا چلے گئے۔ ڈاکٹر جبران نے آتے شاذر کو چونکایا۔ یار جا ہی رہا تھا لیکن یہ سامنے پٹاخہ کو دیکھ رک گیا۔ یار کیا لڑکی ہے، بہت دبنگ انداز ہے۔ تمہارے ہاسپٹل کے عملے کی تو واٹ لگا دیا اس نے، شاذر سامنے کھڑی نرما کو دیکھ کر داد دینے والے انداز میں بولا۔ ڈاکٹر جبران کی نظر بھی اس طرف اٹھی۔ او نو، یہ پھر آ گئی۔ ڈاکٹر جبران کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تم جانتے ہو اسے؟ شاذر کو خوشگوار حیرت ہوئی جبکہ ڈاکٹر جبران اسے جواب دینے کے بجائے نرما کی جانب بڑھا۔ تمہیں سکون نہیں ہے گھر میں؟ ڈاکٹر جبران اس سے بگڑتے بولے۔ نرما ڈاکٹر جبران کو دیکھتے بری طرح سٹپٹا گئی۔ اوہ، آپ ہی یہی ہیں؟ وہ ادھر ادھر دیکھتی منمنائی۔ کیوں ہنگامہ مچایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر جبران غصے سے بولے۔ مریض کو لائی ہیں، ڈاکٹر رضا نے بینچ پہ بیٹھے ایک انکل کی طرف اشارہ کرتے دھیرے سے کہا۔ جبران کا دماغ گھوما تھا، اس شخص کو اچھی خاصی چوٹیں آئی تھی۔ ڈاکٹر رضا، آپ انہیں ٹریٹ کریں پلیز، وہ اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کر رہا تھا۔ اور تم؟ نرما کی جانب غصے سے دیکھا تو وہ سہم کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو میرے ساتھ۔ وہ مسکینی سی صورت بنا کے جبران کے پیچھے ہی ہو لی۔ نہ جانے کیوں شاذر اس لڑکی کی حرکتوں میں دلچسپی لے رہا تھا، پر جاننا بھی چاہتا تھا کہ آخر وہ ہے کون، اسی لیے جبران کے کیبن کی جانب بڑھا۔ وہ اکیلا تھا۔ کیا ہو گیا باس، اتنا غصہ؟ شاذر نے اسے شدید غصے میں دیکھتے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ یار غصہ آنا نہیں چاہیے، ہر روز کسی نہ کسی کو ٹھوک کے ادھر ہاسپٹل میں لے آتی ہے، کب تک دیکھوں میں اس کی غلطیوں کو؟ وہ بھڑک ہی اٹھا۔ ویٹ اے سیکنڈ، ٹھوک کر مطلب یہ کہ یہ میرے چچا کی بیٹی ہے اور گاڑی چلانا سیکھ رہی ہے۔ گاڑی چلانا تو آئی نہیں، یہ اس ہفتے 5واں مریض ہے، جبران نے اپنا چشمہ اتار کے ایک طرف رکھتے کہا جبکہ شاذر کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔
آر یو شور؟ وہ خود ان کا ایکسیڈنٹ کرتی ہے؟ شاہزے کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا. تو کیا میں فارسی بول رہا ہوں؟ جبران چڑھا. تبھی وہ باتھ روم سے نکلی. اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخی چھائی تھی، وہ روئی تھی شاید. شاہزے کو ایسا لگا جبران بھائی سچ میں یہ لاسٹ ٹائم تھا. پنکی پرومس نیکسٹ ٹائم ایسا کچھ نہیں ہوگا. وہ صفائی دے رہی تھی. نیکسٹ ٹائم وقت تو تب آئے گا نا جب تمہیں اب پرمیشن ملے گی گاڑی سیکھنے کی. جبران نے دانت کچا کے کہا. آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ نرما نے ماتھے پہ بل ڈالے دھیمے لہجے میں پوچھا. بالکل نہیں، میں آج ہی چچا جان سے تمہارے بارے میں بات کرتا ہوں. جبران کی بات پہ نمرا نے اب کی بار اسے غصے سے گھورا. تو ٹھیک ہے، میں بھی سب کو بتا دوں گی. آپ روز ٹوبی باجی کو سب سے چھپ کے رات کو گھمانے لے کے جاتے ہو. اس کی بات پہ جبران کا منہ حیرت سے کھلا. اور صوبی باجی آپ کو دیکھ اور آپ ان کو دیکھ کے مسکراتے ہو. موبائل پہ بھی رابطے ہیں آپ دونوں کے، گفٹس بھی دیے ہیں. اور وہ والا گفٹ جو لاسٹ ٹائم دیا جو بس. جبران نے اسے فوراً روکا اور نہ جانے کیا کیا راز کھولنے والی تھی، وہ بھی شاہزر کے سامنے. نکلو فوراً یہاں سے، گم کرو اپنی شکل. نرما نے برا سا منہ بنا کے اسے دیکھا، پھر سامنے شاہزر پہ نظر پڑی. او وکیل صاحب، لگتا ہے آپ دوست ہیں ڈاکٹر جبران کے. وہ اب شاہزر کو مخاطب کرتے بولی. شاہزر یکدم سنجیدہ ہو گیا. جس نے اپنے کزن کو نہیں بخشا، اس سے کسی بھی وقت کچھ بھی امید کی جا سکتی تھی. تھوڑا سمجھایا کریں انہیں، غصہ نہ کیا کریں. کسی دن دماغ کی رگ وگ پھٹ جانی تو صوبی باجی تم جا رہی ہو یا گارڈز کو بلوا کے دھکے دے کر نکلواؤں؟ جبران نے پیپر ویٹ غصے سے اٹھاتے اسے ڈرانا چاہا. جا رہی ہوں، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا. بالوں کی پونی کو جھٹکے سے پیچھے کرتی وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی. امیزنگ گرل، یہ آپ کے گھر کا ہی پیس ہے نا؟ شاہزر نے خوشگوار حیرت سے دریافت کیا. بدقسمتی سے جبران نے منہ بنایا. اسی وقت شاہزر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ اٹھا. تم سے پھر ملاقات ہوگی، ابھی مجھے جانا ہے. بٹ ٹو مچ امیزنگ لڑکی یار. وہ جاتے جاتے مسکرا کر بولا. امیزنگ آفت ہے پوری. جبران دان چبا کے بولا. احمد بٹ صاحب کی 2 اولادیں تھیں، حمزہ بٹ اور خالد بٹ. آگے اللہ نے شادی کے بعد ان دونوں بھائیوں کو بھی بیٹیوں اور بیٹوں سے نوازا. حمزہ کے بڑے بیٹے کا نام جبران تھا جو ایک ڈاکٹر تھا، جبکہ بیٹی کا نام بسمہ تھا. خالد بٹ کے بڑے بیٹے کا نام عثمان بٹ تھا. دوسرے نمبر پہ بیٹی تھی صوبیہ بٹ اور سب سے آخری پیس تھا نرما بٹ، جس نے ہر وقت سب کو تنگ کی رکھا تھا. بسمہ کا رشتہ عثمان سے طے ہوا تھا، جبکہ صوبیہ کا جبران سے، اور اگلے ماہ ان چاروں کی ایک ساتھ شادی تھی. اور انہی کی شادی کے لیے نرما گاڑی چلانا سیکھ رہی تھی کیونکہ اسے شادی میں اپنی گاڑی چاہیے تھی. لیکن ہر روز کسی نہ کسی کو وہ ٹھوک دیتی اور جبران کے ہاسپٹل میں لے آتی، جسے جبران بہت تنگ آ چکا تھا. اس کی ریپوٹیشن خراب ہو رہی تھی، پر اس کی دی ہوئی دھمکی کی وجہ سے وہ چپ ہو جاتا. گھر میں وہ بہت شریف، معصوم اور فرمانبردار سا بچہ تھا. ایسے میں اگر یہ سب نرما نے گھر والوں کو بتا دیا بھئی بڑھا چڑھا کے، تو اس کی کیا عزت رہ جانی تھی. وہ بس سر پکڑ کے رہ جاتا. مسٹر کبیر، یہ فائل آپ نے دیکھی؟ اس کیس کو کون ہینڈل کر رہا ہے؟ شاہزر نے کبیر سے سخت لہجے میں پوچھا. سر، مسٹر بہرام نے کہا تھا کہ وہ یہ کیس دیکھیں گے، لیکن مجھے نہیں لگتا انہوں نے اس کیس کو ایک نظر بھی دیکھا ہوگا. آپ انہیں بلائیں تاکہ بات کلیئر ہو. یس، کیوں کہ کیس کیوں پینڈنگ پر ہے؟ غریب لوگوں کا کیس تو پہلے آگے آنا چاہیے. اگر نہیں کر سکتے تو صاف بتا دیں، میں خود کر لوں گا. شاہزر کا غصہ کافی مشہور تھا. وہ ایک قابل وکیل تھا، سب اس کی بہت عزت کرتے تھے. جدی پشتی امیر تھا، اس لیے زیادہ تر غریب لوگوں کا کیس لڑا کرتا تھا اور ہر دل عزیز تھا. سب اس کو بہت چاہتے تھے. اس کا ایک گاؤں تھا جہاں کے وہ زمیندار تھے. اپنے گاؤں کے کتنے کیسز وہ لڑ چکا تھا اور جیت بھی چکا تھا، چاہے وہ بجلی کا مسئلہ ہو یا پانی کا. کوئی بھی اس قسم کا کیس وہ اپنے گاؤں کی خوشحالی کے لیے دل و جان کی بازی لگا کے لڑا کرتا تھا. اپنی میٹنگ وہ کبیر کے ساتھ اٹینڈ کر کے نکلا تو اس کے دادو کا فون آ گیا. بیٹا شاہزر، آج جلدی گھر آ جانا، آج تمہاری پھپھو آئی ہیں گاؤں سے تم سے ملنے، تو بچے جلدی آ جانا. بلقیس بیگم نے اپنے ہونہار پوتے کو کال کرتے کہا. جی اماں، آ جاؤں گا، وہ ادب سے بولا اور گاڑی کی جانب بڑھا. گاڑی کو روڈ پہ ڈالتے وہ یہی سوچ رہا تھا چھوٹی بہن گل کے لیے اس کا پسندیدہ بیگ لے لے جو اس نے واٹس ایپ کیا تھا. وہ موبائل کھولے ڈرائیونگ کرتے سگنل پہ گاڑی روکے ان باکس چیک کر رہا تھا کہ باہر روڈ پہ بائیں طرف اسے وہی لڑکی دکھائی دی. وہ شاید کسی سے بحث میں مصروف تھی. اس دن کی طرح بالوں کی اونچی پونی کیے وہ بات کرتے اگلے کو سنا رہی تھی، شاید بےعزتی کر رہی تھی. شاہزر کو تو یہی لگا. اس لمحے اس شخص نے نرما کی کلائی پکڑی. نرما نے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے منہ پہ رکھ کے دیا، اور یہ اس قدر جلدی میں ہوا تھا کہ شاہزر بھی حیران رہ گیا. وہ شخص اس کی کلائی چھوڑے اب جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا. لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو چکا تھا. وہ اکیلی ان سے پوری طرح سے لڑ رہی تھی بلا کسی خوف کے. شاہزر نے گاڑی ایک طرف سائڈ پہ لگائی اور اس کی جانب بڑھا. سمجھتے کیا ہو خود کو؟ منہ توڑ کے رکھ دوں گی تمہارا. نرما بٹ نام ہے میرا.
جاؤ جا کے پولیس رپورٹ لکھوا دو۔ نرما بٹ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتی۔ وہ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول رہی تھی، تیری تو۔ وہ شخص غصے سے نرما کی جانب بڑھا کے بیچ میں شاذر دیوار بن گیا۔ کیا ہے؟ شاذر کے غصے سے بولنے سے وہ پیچھے ہٹا۔ تم کون ہو اور بیچ میں سے ہٹو؟ تمہیں لڑکی سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ شاذر کی غصیلی آواز پہ وہ شخص بس اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا کے رہ گیا۔ اس لڑکی نے مجھ پہ الزام لگایا، مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، اور میں اسے تمیز سے بات کروں؟ چھوڑوں گا نہیں اسے میں۔ وہ جاہلیانہ انداز میں آگے بڑھا، جبکہ شاذر نے اسے کندھے سے پش کرتے اس کی کلائی دبوچی۔ جب تم کسی لڑکی کا ہاتھ پکڑو گے تو وہ تمہیں ہار نہیں پہنائے گی۔ اس کی کلائی کو سختی سے پیٹھ کے پیچھے تک موڑتے وہ اس کے چیخے نکلوا گیا۔ چھوڑو مجھے۔ شاذر نے جھٹکے سے اس کی کلائی کو چھوڑا۔ وہ اپنا بازو ملتا وہاں سے گھورتا نکل گیا۔ شاذر نے پلٹ کے دیکھا تو نرما فالودہ کھا رہی تھی۔ او بھائی، ایک پلیٹ اور بنانا، مصروف انداز میں جواب دیتی وہ وہیں بینچ پہ بیٹھی مزے سے فالودہ چٹا چٹ کھائی جا رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاذر نے اس کے پاس جاتے حیرت سے پوچھا، جبکہ اب لوگوں کا ہجوم بھی ہٹ گیا تھا۔ ارے لڑائی ختم ہو گئی؟ مجھے لگا 3-4 موقع تو ماریں گے آپ۔ ہیرو پنتی جو دکھا رہے تھے۔ وہ مزے سے فالودے میں سے سوئیاں اپنے لبوں سے لگائے کھا رہی تھی۔ اس کے گلابی لبوں کو دیکھتا شاذر اپنی نظریں چرا گیا۔ چلتا پھرتا آتش فشاں تھی وہ لڑکی۔ ویسے اتنے ندیدوں کی طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کھانے ہیں تو آپ بھی آرڈر کر لیں۔ اس کے جواب پہ شاذر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کس کے ساتھ آئی ہیں؟ میرے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ان کے ہوتے کسی اور کی کیا ضرورت؟ وہ ہاتھ جھاڑتے اٹھی تھی۔ کتنے پیسے انکل؟ جی 200 روپے، انہوں نے بتایا تو وہ پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ مینس تم اکیلی ہو؟ شاذر نے اندازہ لگایا۔ انکل میرے پاس تو چھٹے نہیں ہیں، یہ 1000 ہی رکھ لیں۔ وہ انہیں پیسے دیتی بولی، بیٹا میرے پاس ہوں گے، میں دیکھتا ہوں۔ انکل نے چھوٹا سا شاپر کھولا۔ ارے رہنے دیں، نیکسٹ ٹائم آؤں گی تو پھر حساب کر لیں گے، چھوڑیں۔ وہ انہیں منع کرتی آگے بڑھ گئی۔ تم نے ان سے بقایا کیوں نہیں لیا؟ شاذر نے اس کے پاس آتے پوچھا تو وہ گہرا سانس بھرتی اس کی جانب مڑی۔ جب ہم کسی 5 اسٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ویٹر کو ٹپ دیتے ہیں نا، اسی طرح میں نے ان انکل کو ٹپ دے دی، سمپل۔ وہ مسکرا کے کہتی شاذر کو بہت پیاری لگی۔ گھر کیسے جاؤ گی؟ گاڑی نہیں ہے؟ شاذر نے اسے یوں ہی کھڑا دیکھتے پوچھا۔ کیب ہے نا، وہی کروا رہی ہوں۔ موبائل اس کے سامنے کرتے کہا۔ اکیلے کیب میں جاؤ گی؟ شاذر کے ماتھے پہ بل پڑے۔ تو نرما نے بھویں اچکائیں۔ اب جب تک مجھے گاڑی نہیں لے دیتے گھر والے ظالم لوگ، تب تک کیب میں ہی میرے نصیبوں میں۔ وہ مسکینی صورت بنا کے بولی۔ کیوں ڈرائیور رکھنے کا رواج نہیں ہے؟ شاذر کو اس کی باتیں اوٹ پٹانگ لگ رہی تھیں، لیکن پھر بھی اسے سننے میں مزہ آ رہا تھا۔ ہے نا، سب ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہیں، بڑی ماما، میری ماما، بسمہ آپی، سوبی آپی، سب۔ لیکن مجھے شوق نہیں ڈرائیور کا، مجھے اپنی گاڑی چاہیے۔ وہ آنکھیں مٹکا کے بولی۔ اور لوں گی ایک دن انشاءاللہ، بس گاڑی چلانا سیکھ لوں۔ گہرا سانس خارج کرتی افسردگی سے بولی۔ اب چلے، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، شاذر نے اسے آفر کی۔ او ہیلو، یو کین ناٹ افورڈ می۔ نرما نے فوراً اسے بولا تو وہ جو آگے بڑھا تھا فوراً پلٹا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جبران بھائی کے دوست کہ میں بہت امپاسبل ہوں۔ مجھ سے تھوڑی دیر آپ بات کریں گے؟ آپ کا شاید دماغ گھوم جائے۔ کبھی میری اماں کے پاس بیٹھنا، میرے وہ قصے سنائیں گی کہ آپ کے کانوں سے دھواں نکلنے لگے گا۔ وہ اس کے پاس کھڑی اپنی خوبیاں گنوا رہی تھی۔ پھر تو ملنا پڑے گا۔ شاذر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھا۔ اچھا، اگر آپ کا دل ہے تو میں کسی کا دل نہیں توڑتی۔ چلیں، کیا یاد کریں گے آپ بھی؟ جبران بھائی کی بہن کتنی پیارے دل کی ہے۔ میرا نام شاذر شاہ ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے شاذر نے اپنا تعارف کروایا۔ ارے واہ، ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے۔ میرا نام تو آپ کو پتہ ہوگا۔ جی جی، نرما بٹ۔ شاذر نے گاڑی روڈ پہ ڈالی۔ ایڈریس پلیز؟ شاذر نے سنجیدگی سے پوچھا تو نرما اسے ایڈریس بتانے لگی۔ سنیں، جبران بھائی کی شادی شروع ہو رہی ہے پرسوں سے۔ آپ کو انوائٹ کیا ہے یا کوئی نہیں؟ رازداری سے پوچھا۔ انوائٹ تو نہیں کیا، لیکن بتایا ہوا ہے، شاذر نے بھی بنا اس کی جانب دیکھے جواب دیا۔ شاذر کے نمبر پہ کال آنے لگی تو وہ بلیوٹوتھ کان سے لگائے سننے لگا۔ جی اماں، بس آتا ہوں تھوڑی دیر تک، وہ بہت ادب سے بول رہا تھا۔ ہاں جی، کر دوں گا انہیں کال، وہ بہت پیاری مسکان لیے بول رہا تھا۔ نرما کی نگاہ اس کے چہرے پہ تھی۔ کتنا سونا تجھے رب نے بنایا، جی کرے دیکھتا رہوں۔ اس کے مردانہ خوبصورت نین نقش دیکھتی وہ بے اختیار گنگنا دی۔ شاذر نے کال کٹ کرتے اس کی جانب دیکھا۔ تم مجھ پہ لائن مار رہی ہو؟ ایک گھوری سے نوازا۔ توبہ کریں، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، سمجھے آپ، لیکن آپ ہیں پیارے تو بس تعریف کر دی، اگر اچھی نہیں لگی تو واپس کر دیں۔ نرما نے کندھے اچکاتے کہا۔ تعریف کس کو بری لگتی ہے؟ پھر تو میں تمہاری بھی کر سکتا ہوں، شاذر نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ ہاں کر سکتے ہیں، ویسے میری کوئی تعریف نہیں کرتا، سبھی مجھ سے تنگ ہیں، کیا گھر والے کیا باہر والے۔ اب وہ اس کی گاڑی کے میوزک سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ ایسے، شاذر نے اسے آڈیو آن کر کے دیا۔ کوئی اچھا سا سانگ لگائیں نا، وہ فرینکلی بات کر رہی تھی۔ شاذر اس کی حرکتیں دیکھتے زیر لب مسکرایا اور ایک سانگ پلے کیا۔
پہلی پہلی بار بلیے دل گئی ہار بلیے، رہا مینوں پیار ہو گیا، دل بے قرار ہو گیا۔ گانا سنتے نرما بھی اس کے ساتھ ساتھ گنگنانے لگی۔ ویسے آپ کا گھر کہاں ہے؟ اب وہ پھر سے اسے سوال کرنے لگی۔ شاہزادے نے محسوس کیا تھا وہ بہت باتونی ہے، ہر تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ کچھ نہ کچھ بنتا رہتا ہے۔ شاہزادے نے اسے اپنے گھر کا ایڈریس بتایا تو وہ مسکرائی۔ کبھی آؤں گی آپ کے گھر پہ آپ کی اماں سے ملنے، وہ شوق ہوئی۔ ضرور، میں خود لے چلوں گا، لیکن ایک مسئلہ ہے۔ وہ موڑ کاٹتے کہتا اسے دیکھنے لگا۔ کیسا مسئلہ؟ تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب مڑتے پوچھ رہی تھی۔ شاہزادے کا تو دل ہی نکال کے لے گئی۔ تیرے سامنے آ جانے سے یہ دل میرا دھڑکا ہے، غلطی نہیں ہے تیری، قصور نظر کا ہے، جس بات کا تجھ کو ڈر ہے وہ کر کے دکھا دوں گا۔ گانا چینج ہو چکا تھا اب، جو شاہزادے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ ایسے نہ مجھے تم دیکھو، سینے سے لگا لوں گا، تم کو میں چرا لوں گا، تم سے اپنا بنا لوں گا۔ شاہزادے کی گہری نگاہوں کے ارتقاء سے نرما کی چھٹی حس بیدار ہوئی۔ نرما فوراً نظریں پھیر گئی۔ سامنے والا کس نگاہ سے دیکھ رہا ہے؟ عورت کو مرد کا اور مرد کو عورت کا فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ بتاؤں گا کسی دن وہ مسئلہ بھی، ابھی تمہارا گھر آ گیا۔ ویسے ایک مشورہ ہے، اکیلے نہ باہر نکلا کرو، کسی کو ساتھ لے کے، پلیز پلیز، مجھے نصیحتیں نہیں سننی۔ نرما نے فوراً کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ میں گھر میں سب کے لیکچر سنتی رہتی ہوں، آپ مت شروع ہونا۔ وہ منہ بناتے تیز تیز بولتی نیچے اترنے لگی۔ شاہزادے نے ماتھے پہ بل ڈالے اسے دیکھا۔ اندر نہیں آئیں گے جبران بھائی سے ملنے؟ وہ واپس مڑ کے پوچھتی اسے چونک آ گئی۔ میں تمہارے ساتھ اندر جاؤں گا تو تمہارے گھر والے اعتراض نہیں کریں گے؟ شاہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ وہ کیوں اعتراض کریں گے؟ انہیں میرا پتہ ہے، بیٹی ہوں ان کی، نرما بٹ۔ وہ فخر سے بولی۔ یہی بات، بیٹی ہو، احتیاط کیا کرو، بیٹی کے ہاتھ میں پورے خاندان کی عزت ہوتی ہے۔ چلتا ہوں، پھر کبھی آؤں گا، اللہ حافظ۔ وہ اسے بولتا گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ اس کے لفظوں کو سوچتی وہ سر جھٹک کے رہ گئی۔ اماں کیوں اداس ہیں؟ پھپھو کے آنے کے بعد تو آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ وہ اپنی والدہ کے گھٹنوں کے ساتھ لگ کے بیٹھا ان کی ٹانگیں دبا رہا تھا۔ مٹھو میرے بچے، وہ تمہارے لیے ایک رشتہ لے کے آئی ہیں، گاؤں کی لڑکی ہے، پیاری ہے، سونی رج کے ہے، لیکن کیا اماں؟ وہ جو چپ کر کے سن رہا تھا ان سے پوچھنے لگا۔ کم پڑھی لکھی ہے وہ، اور میرا مٹھو اتنا پڑھا لکھا ہے، وکیل ہے اتنا بڑا۔ تو کیسے؟ میرا دل نہیں مان رہا۔ وہ صاف گو خاتون تھی، سادہ دل، اور دل کی بات پوتے سے بول دی۔ شاہزادہ ان کا اکلوتا پوتا تھا، اس کے ماں باپ کی بہت عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی، وہ دادی کے پاس ہی پلا تھا۔ اماں آپ کے دل میں کیا ہے؟ وہ اپنی دادوں سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے ان کی ہر بات کو وہ حرف آخر رکھتا تھا۔ بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی مرضی سے اپنی زندگی کی ساتھی کا انتخاب کرو۔ میری دعا ہے تمہاری لائف میں ایسی لڑکی آئے جو تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، ہر پل مسکراتے رہو دونوں۔ ان کی باتیں سنتے ہوئے شاہزادے کے لبوں پہ دھیمی سی مسکان سج گئی۔ بے دھیانی میں ہی نرما کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ ایک وہی لڑکی تھی جو ہنستی بھی تھی اور ہنسانا بھی جانتی تھی۔ جانے کیوں شاہزادے کو اس کے سنگ زندگی خوبصورت ہونے کا گمان ہونے لگا تھا۔ اماں آپ آرام کریں، اس بارے میں آپ سے پھر بات کروں گا، اور ٹینشن نہیں لینی، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ شاہزادے نے اپنی دادوں کے ماتھے پہ بوسہ دیتے ہوئے انہیں مطمئن کیا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر آتے ہی اس نے جبران کو میسج کیا، جسے جبران نے دیکھتے فوراً ہی جواب دیا تھا، جس کے جواب میں جبران نے اسے کال کر دی۔ ہیلو یار، بہت بہت معذرت ہے یار، اس وقت اتنا سخت ہم بزی ہیں، میں بتا نہیں سکتا، اور میرے دھیان میں یہ تھا کہ میں تجھے دعوت دے چکا ہوں، تو پلیز تو اس بات کو دل پہ مت لینا، اور کل سے لازمی ہر فنکشن میں شامل ہونا۔ جبران نے چھوٹتے ہی بنا سلام دعا کیے یہ سب کہا۔ ویری گڈ مسٹر جبران، بٹ اگر میں آپ کو یاد نہ کرواتا تو آپ نے تو مجھے انوائٹ ہی نہیں کرنا تھا۔ وکیل صاحب بہت بہت معذرت، اب بال کی کھال مت اتاریے اور میری معذرت قبول کیجیے، اور کل اپنی فیملی کے ساتھ اس ناچیز کی شادی کے لیے تشریف لائیں، آپ کی بہت بہت نوازش ہوگی۔ جبران اسے اپنے سٹائل سے منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاہزادے کا قہقہ بلند ہوا۔ وائی ناٹ، اماں بھی چاہتی ہیں کہ جبران کی شادی دیکھوں اور اس کی دلہن سے ملوں۔ ارے کیوں نہیں، اماں کو لازمی ساتھ لے کے آنا، وہ آئیں گی، دعائیں ملیں گی تو۔ ہاں، بڑوں کی دعاؤں کی تو تجھے بہت سخت ضرورت ہے نا۔ شاہزادے نے جبران سے بات کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھائے۔ اے باجی تم اور باقی لڑکیاں، سنو 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 سنو، وہ والا گانا گاؤ۔ مہندی تا سجدی جے نچے کڑی دی ماں، چلو چلو جلدی سے گاؤ۔ مہندی او مہندی تا سجدی جے نچے کڑی دی ماں، امی آ جاؤ جلدی، ایک ٹھمکا لگا دو۔ اس وقت نرما سب محلے کی لڑکیوں کو ڈھولکی رکھے بیٹھی تھی، گانے گا رہی تھی۔
ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ ادھر سے اماں کا ایک جوتا اڑتا ہوا اس کی جانب آیا۔ لڑکی تو یہ سکون نہیں ہے، یہ گانے کوئی گانے والے ہیں، کوئی ڈھنگ کے گانے گاؤ۔ نصرت بیگم نے غصے سے نرما کو گھرکا۔ اے اماں، منہ سے منع کر دیتی، سب کے سامنے جوتا مارنا ضروری تھا؟ نمرا اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کے آہیں بھرتی بولی۔ ماتھے پہ بندیا، آنکھوں میں کاجل، گالوں پہ لالی، پیلے اور سبز جوڑے میں ہری چوڑیاں پہنے وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ دونوں بسمہ اور صوبیہ کی مہندی کے ڈریسز کے ساتھ اس نے اپنے لہنگے کا کنٹراسٹ کیا تھا۔ چلو لڑکی، اب اچھا سا گانا گاؤ جس میں ماں بہن کا نام نہ آئے۔ بولتے بولتے وہ ایک دم اٹکی اور پیچھے مڑ کے اپنی والدہ محترمہ کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ہی گانے کی آوازیں شروع ہوئیں۔ بلقیس اماں انہیں دیکھتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ وہ یہاں جبران کی شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی اپنے پوتے شاذر کے ساتھ، اور ایسے میں ان کی نظر بار بار پھر کے نرما پر جا ٹھہرتی۔ کچھ دیر بعد ہی کھانے کا آغاز ہونے لگا۔ ایک لڑکی کو بلقیس آنٹی نے روکا۔ ارے بیٹا، واش روم کس طرف ہے؟ آنٹی آپ کو کہیں جانا ہے فوراً؟ نرما ان کے پاس آئی۔ ہاں بیٹا، واش روم جانا ہے۔ چلیں آئیں، میں آپ کو لے چلتی ہوں۔ نرما نے اپنی خدمات پیش کی، انہیں واش روم لے جاتے ہوئے ان کا ہاتھ تھاما۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری بچی ہو۔ سچ آنٹی، آپ کو میں بہت پیاری لگی ہوں؟ نرما کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ جبکہ میں گھر میں کسی کو پیاری نہیں لگتی، نرما منہ میں بڑبڑائی۔ کچھ دیر بعد ان کے واش روم سے باہر آنے کے بعد ان کا ہاتھ تھاما اور پھر اپنی جگہ پہ واپس لانے لگی۔ میں نے تو مٹھو سے کہا تھا کہ میں نہیں جاتی، شوگر کی بیماری ہے، بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، کیا اگلے کو تنگ کریں؟ لیکن اس نے کہا نہیں، جبران کی شادی پہ جانا ہے، جبران نے خاص طور پہ دعوت دی ہے۔ آپ نے طوطا بھی پال رکھا ہے؟ نرما ان کی ساری باتوں میں سے صرف ایک مٹھو کو ہی پکڑ سکی۔ ارے طوطا نہیں، میرا پوتا ہے، شاذر شاہ میرا پوتا ہے، طوطا نہیں۔ وہ نرما کی بات کی تصحیح کرتے ہوئے بولی۔ ہائے، وہ شاذر شاہ وہ آپ کے پوتے ہیں؟ آپ ان کو مٹھو کہتی ہیں؟ ہاں ہاں ہاں، سچ میں آنٹی، وہ ان سے تصدیق کر رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں اسے مٹھو ہی کہتی ہوں، بچپن سے میرے پاس پلا بڑا ہے، میرا مٹھو ہے۔ نائس آنٹی، نرما نے مسکراہٹ ضبط کرتے کہا۔ بیٹا آنٹی نہیں، اماں کہو، سب کی میں اماں ہی ہوں، تم بھی اماں ہی کہو تو اچھا لگے گا۔ بلقیس بیگم نے اسے پیار سے کہا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ رخصتی کے دن بھی شاذر اپنی اماں کے ساتھ جبران کے گھر بٹ ہاؤس آیا تھا۔ وہ باہر مردان خانے میں ہی رکے تھے، جبکہ اندر ہی ایک ہی گھر میں رخصتی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہی گھر کے اندر ہی رخصت ہو رہے تھے۔ صوبیہ اور بسمہ رخصتی کے وقت ڈھیر سارے آنسو بہائے سب کو رلا رہی تھیں۔ ان کے ساتھ ساتھ چلتی ان کے درمیان میں ٹشو کا ڈبہ اٹھائے نرما کبھی صوبیہ کو اور کبھی بسمہ کو دیکھتی، جنہوں نے ٹشو کا ڈبہ تقریباً ختم کر دیا تھا، لیکن ان کے آنسو نہیں ختم ہو رہے تھے۔ صوبیہ نے پیچھے رخ کیا، پھر سے ٹشو کی باکس میں سے ٹشو نکالنا چاہا تو نرما کا چہرہ دیکھا۔ ٹشو ختم ہے، ٹشو دو، اور اسے ٹشو مانگا۔ بہن میری، ختم ہو گئے ہیں، 1 منٹ میں بالٹی منگواتی ہوں، نرما نے طنزاً محبت سے کہا اور جبران اور عثمان کی جانب مڑی۔ جبران بھائی، عثمان بھائی، آپ دونوں کی بیویوں کے نا آنسو تھم نہیں رہے، ایک کام کریں، اندر جائیں اور ایک ایک بالٹی لے آئیں، کیونکہ ٹشو تو ہار مان گئے۔ وہ ٹشو کا خالی ڈبہ ان کے سامنے لہراتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک پل کو سب ساکت ہوئے، اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ صوبیہ اور بسمہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، شرمندگی سے دونوں کا برا حال ہوا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہی ہوں، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں یہ شفٹ ہو رہی ہیں تو ان کے اتنے آنسو بہا رہی ہیں، ابھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جا رہی ہوتی تو نہ جانے مجھے کتنے ٹشو کے ڈبے بلکہ پوری شاپ خریدنی پڑتی۔ نرما کو اپنی حالت پہ ترس آیا۔ نرما، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، چپ چاپ اندر چلی جاؤ۔ نصرت بیگم نے غصہ ضبط کرتے نرما سے کہا۔ اب میں نے کیا کیا؟ اب ہر بار مجھے نرما امی کیا کہہ رہی ہیں؟ سنائی نہیں دیا؟ عثمان نے اسے آنکھیں دکھائیں تو وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف ہو گئی۔ میری بچی کو مت ڈانٹا کرو، اس کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ خالد بٹ نے اپنی بیوی کو سنجیدگی سے کہتے ہوئے نرما کو اپنے سینے سے لگایا تو اس کے چہرے پہ ایک خوبصورت مسکان سج گئی۔ سبھی رخصتی کی رسم ادا کرنے لگے، لیکن یہ سچ تھا، نرما کے چہرے کی اداسی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں اس لڑکی کی باتوں کو خوب انجوائے کرتے ہوئے گھر آ گئیں۔ انہیں وہ لڑکی اپنے پوتے مٹھو مطلب شاذر شاہ کے لیے بہت بھائی تھی، اور اس کے متعلق وہ اب شاذر سے بات کر کے باقاعدہ رشتہ لے کے جانا چاہتی تھیں۔ چلیں چلیں، جلدی سے پیسے نکالیں، 1 منٹ کی بھی دیری کیے بغیر، ورنہ میں آپ کو اندر نہیں جانے دوں گی۔ اس وقت نرما عثمان بٹ کا راستہ روکے دروازے میں کھڑی ہوئی تھی۔ اور کتنے پیسے لینے ہیں تم نے؟ خالی تو کر دیا ہے تم نے؟ عثمان نے اپنی جیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی نہیں، وہ سارے دوسری رسموں کے پیسے تھے۔ اب آپ نے اندر جانا ہے تو جلدی سے 50,000 روپے میرے ہاتھ پہ رکھ دیں، پھر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اس کی ڈیمانڈ کو سنتے ہوئے عثمان نے 1 منٹ کی دیری کیے بغیر اپنی دوسری جیب سے پیسے نکالے اور اس کے ہاتھ میں تھمائے۔ یہ لو ہماری لاڈو، اور خوش ہو جاؤ۔ عثمان بٹ اس کے چہرے کی چمک دیکھتے ہوئے مسکرا کے بولا۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو سو مچ سلمان بھائی، یو آر گریٹ۔ اب اس کا رخ جبران کی جانب تھا۔ جبران بٹ، جو اس سے سخت چڑ کھانے والا انسان، آج وہ اس کو پھر سے چڑھانے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ جبران خاموشی سے کمرے کی دہلیز پار کرتا وہ اندر جاتا، نمرا نے اسے فوراً جا لیا اور راستہ روک دیا۔
ایک منٹ، کس سے پوچھ کے آپ اندر جا رہے ہیں؟ بالکل تھانے داروں کی طرح اس نے جبران سے سوال کیا۔ سیدھی طرح بتاؤ کیا ڈیمانڈ ہے؟ جبران نے گہرا سانس خارج کرتے ہوئے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ ٹوٹل 1,00,000 روپے، نہ زیادہ نہ کم۔ چلیں نکالیں۔ اس کی بات سنتے ہوئے جبران کے کانوں سے دھواں نکلا۔ 1,00,000 روپے کس خوشی میں؟ عثمان بھائی سے تو تم نے ابھی 50,000 لے کے آئی ہو، اور مجھ سے 1,00,000۔ جبران نے نرما کو عثمان سے 50,000 لیتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اپنے پاس اس کے 1,00,000 ڈیمانڈ سنتا وہ سخت غصے میں آیا۔ ارے بھائی، اپنی اپنی بات ہے، میں نے ان سے جتنی بھی لیے ہیں وہ آپ کا کنسرن نہیں۔ آپ مجھے 1,00,000 روپے دیں گے تو ہی اندر جائیں گے، نہیں تو نہیں۔ تو کیا ہر وقت دھمکیاں دیتی ہو؟ اب میں دھمکیوں میں آنے والا نہیں، سمجھی تم؟ اب میرے پاس پرمٹ ہے، اب میں جب چاہوں اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے لے کے جا سکتا ہوں، اور مجھے اب کسی کا ڈر نہیں۔ جبران نے اس کی ساری باتیں اس کے منہ پہ ماری تھیں۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ جو میں نے آپ دونوں کے گفٹ سنبھال کے رکھے ہیں جو آپ کی شادی پہ اکٹھے ہوئے ہیں، تو وہ پھر میں رکھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کون سا گفٹ؟ ادھر فوراً واپس آؤ، فوراً واپس آؤ۔ وہ جو کہہ رہے کہ آگے بڑھنے لگی تھی، جبران کے پکارنے پہ فوراً رکی۔ ارے سارے گفٹس، کیش گفٹس، پیارے پیارے گفٹس، بہت اچھے گفٹس ہیں میرے پاس ہی، سارے کے سارے۔ تو اگر چاہے ہوئے تو 1,00,000 دے کے لے جانا، اور یقین جانے آپ کو پچھتاوا نہیں ہوگا۔ نمرا نے جبران کے 14 طبق روشن کر دیے۔ وہ جانتا تھا اس کے گفٹس کافی ایکسپینسو ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ لو پکڑو، اور مجھے کل سارا دن نظر نہ آنا۔ جبران نے 1,00,000 کر لفافے سے تھمایا۔ وہ ہرا کرتی وہاں سے نکل گئی، جبکہ جبران باز اسافت کی پرکالہ کو جاتا دیکھتا رہ گیا۔ اماں، کیا واقعی آپ کو وہ لڑکی پسند آئی ہے؟ اس وقت بلقیس بیگم شاہزر کو نرما کے بارے میں بتا رہی تھیں، اور شاہزر کا دل اندر ہی اندر جھوم اٹھا۔ ہاں مٹھو، وہ لڑکی جتنی خوبصورت ہے، اس کا اخلاق اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، اور زبان کے جوہر لگتا ہے ماں نے دیکھے نہیں۔ شاہزر دھیرے سے بڑبڑایا۔ اب اگر تو حامل بھرے تو میں کل ہی رشتہ لے جاتی ہوں۔ اماں کی بات پہ شاہزر ہنس دیا۔ جیسے آپ کی مرضی اماں، میں جبران سے بات کر لوں، پھر آپ چلی جانا۔ شاہزر نے ہاں کہتے اپنی جگہ سے اٹھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اللہ دل کی دعائیں ایسے بھی سن لیتا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے اللہ پہ بے شمار پیار آیا۔ بابا، میں نے کہہ دیا ہے میں نے شادی نہیں کرنی، تو بس نہیں کرنی، آپ انکار کر دیں۔ نرما باپ کے ساتھ لگی بیٹھی شاہزر کے آئے رشتے کو انکار کر رہی تھی، جبکہ خالد بٹ جبران کا اور اپنی بیوی نصرت کا اسپاٹ انداز دیکھ زیر لب مسکرا رہے تھے۔ پورے 20 سال کی ہو گئی ہے، شادی کی عمر ہے اس کی، اور اتنا اچھا رشتہ ٹھکرانا ناشکری ہے۔ نصرت بیگم دان چباتے بولی۔ 20 نہیں، ابھی 19 سال اور 8 ماہ اور 5 دن ہوئے ہیں۔ نرما نے تصحیح کی۔ گھنٹے اور منٹ بھی گنوا دیتی، جبران نے طنز کیا۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ وہ کون سا کم تھی؟ فوراً اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ چھوٹے بابا، شاہزر کو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں، وہ ایک بہت اچھا انسان اور قابل وکیل ہے، ہمارے ہم پلہ ہیں، شاہ خاندان سے ہیں۔ آگے جو آپ کی مرضی۔ شاہزر کی اماں دادی ماں، وہ آنا چاہتی ہیں، آپ اجازت دیں تو وہ آئیں گی۔ اس مٹھو کے بچے سے 2 باتیں کیا کر لیں، رشتہ ہی بھیج دیا۔ اس مٹھو کو تو میں نہیں چھوڑتی۔ وہ دل ہی دل میں شاہزر پہ غصہ تھی۔ بیٹا، ان کے آنے میں تو کوئی حرج نہیں، آپ انہیں انوائٹ کر دیں۔ خالد صاحب کے کہنے پہ نرما نے ہونٹ لٹکائے۔ بٹ صاحب، آپ ان کو تو بلا رہے ہیں، اپنی صاحبزادی سے بھی بول دیں تھوڑا تمیز سے رہے، شکایت نہ ملے، ورنہ میں نے سب کے سامنے جوتا اتار لینا ہے۔ نصرت بیگم نے صاف دھمکی دی۔ دیکھا بابا، کیسے آپ کی بیوی میری چٹنی بنانے کی پلاننگ کر کے بیٹھی ہیں۔ نمرا نے لگے ہاتھ باپ کو اپنی سائڈ کیا۔ بھائی، اب میری بیٹی کو کسی نے تنگ نہیں کرنا۔ بسمہ، سوبی، تم دونوں کی ذمہ داری ہے میری بچی کو کل اچھے سے تیار کرنا، کسی قسم کی کوئی کسر نہ رہے، اور بیگم آپ، کھانے پینے کی کوئی کسر نہیں چھوڑنا۔ جبران وہاں سے خوشی سے اٹھتا شاہزر کو کال کرنے لگا۔ اس نے نرما کے انکار کے متعلق بھی بتا دیا، جسے سن شاہزر تھوڑا سوچ میں پڑ گیا۔ چلو دیکھتے ہیں۔ وہ کال بند کرتا بلقیس بیگم کو بتانے چلا گیا۔ پھپھو رقیہ کے کانوں تک بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے گاؤں سے زرمینہ کو بلا لیا۔ وہ اسے شاہزر کے لیے چن چکی تھی، لیکن اماں کے سامنے ان کی چل نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی زرمینہ نے 2 دن بعد آنا تھا۔ پھپھو رقیہ اماں کے ساتھ شاہزر کا رشتہ لے کے چلی گئیں، تاکہ وہ بھی لڑکی سے مل لیں، اور ان کی یہ خواہش انہیں کتنی مہنگی پڑنے والی تھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھائی، مجھے نرما بہت پسند ہے، اور مجھے میرے شاہزر کے لیے نرما کا رشتہ چاہیے۔ وہ بنا کسی تہمید کے بولی۔ جی، جبران نے بتایا تھا آپ کا ارادہ۔ ماشاءاللہ، شاہزر سے ہم خود بھی ملے ہیں، جبران اور عثمان کی شادی پہ بہت نیک بچہ ہے آپ کا، بس پھر مجھے نرما دے دیں۔ اماں، انہیں کھانا بنانا آتا ہے، کپڑے دھونا، استری کرنا، آٹا گوندنا، روٹی بنانا، یہ سارے کام آتے ہیں تو مجھے قبول ہے۔ نرما کی زبان میں کب سے کھجلی ہو رہی تھی، بالآخر بول پڑی۔ نصرت بیگم نے شکوے کو نہ
نمایاں انداز میں شوہر کو دیکھا۔ بیٹا ہمارے گھر پہ یہ سب کام ملازمائیں کرتی ہیں، کام کی فکر نہیں کرنا، وہ ہو جائیں گے، بس تم میرے پوتے کو خوش رکھنا، اسی طرح ہنستی مسکراتی رہنا۔ ان کی بات پہ نرما کو کھانسی کا دورہ چڑھا۔ وہ سیر تھی تو اماں سوا سیر۔ نرما خاموشی سے اٹھ کے اندر چلی گئی۔ 2 دن کا وقت لیتے انہوں نے اس رشتے کے لیے حامی بھر لی، جبکہ نصرت بیگم کا پارا ان کے جانے کے بعد اچھا خاصا ہائی تھا۔ یہ باز نہیں آئے گی، اسے آج اچھے طریقے سے سمجھا کے دم لوں گی۔ نصرت نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا لیکن وہ ڈھیٹ اپنے ڈھیٹ بنی کان ہی نہ دھرے۔ رہنے دو نصرت، کیوں خون جلاتی ہو؟ پتہ بھی ہے آپ کچھ وقت کے مہمان ہیں، بعد میں جب اپنے گھر چلی جائے گی تو تم ہی سب سے زیادہ روگی اسے یاد کر کے۔ خالد صاحب کے بولنے کی دیر تھی، وہ بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ آپ جانتے ہیں وہ ہمارے گھر کی رونق ہے، اس کو ایک دن نہیں دیکھتی تو مجھے حلق سے نوالا اتارنے کا جی نہیں کرتا۔ اب چلی جائے گی تو کیا کروں گی؟ وہ رو دی۔ دعا اس کے اچھے مستقبل کے لیے، وہ ہمارے گھر کی چڑیا ہے، سب سے باتونی چڑیا۔ جائے گی تو دیکھنا سب کو رلا جائے گی۔ وہ بھی اداس ہو گئے۔ نرما سے بھلے اس کی شرارتوں سے سب تنگ پڑ جاتے تھے، لیکن حقیقتاً سبھی اس کے اس قدر عادی ہو گئے تھے کہ اب اس کی شادی کا سوچ کے ابھی سے اداس تھے۔ یہ اتنی پیڑی شکلیں بنا کے کیوں بیٹھے ہو سارے؟ وہ کمرے میں آتے سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانک گئی۔ یہ اداسی نہیں، اداسی کی ایکٹنگ ہے جو ہم تمہاری رخصتی والے دن کے حوالے سے پریکٹس کر رہے ہیں۔ جبران نے لقمہ دیا۔ اچھا اچھا، کر لو، ویسے بھی میرے حصے کا بھی تم لوگوں نے رونا ہے۔ وہ گاجر کھاتے اطمینان سے انہیں دیکھتے بولی۔ سیریسلی تمہیں رونا نہیں آئے گا؟ بسمہ نے اس سے پوچھا۔ کس بات کا رونا؟ جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے، پھر کس بات کا رونا ہے؟ وہ گنگنا کے بولی۔ بس کر دو لڑکی، ہر بار گانا گانا ضروری نہیں، مانا کہ آواز سریلی ہے، اب سریلی آواز کے جوہر اپنی دادی ساس کو دکھانا تاکہ انہیں بھی پتہ چلے۔ بسمہ کی بات پہ نرما نے باپ کو دیکھا۔ میں نے 1000 دفعہ کہا ہے میری بیٹی کو کوئی بھی ٹوکا مت کرو، وہ تھوڑے دن کی مہمان ہے، میں اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھوں، یہ سب کو وارننگ ہے۔ وہ سخت لہجے میں کہتے ہوئے خود اٹھے اور اپنی بیٹی نرما کو بھی اٹھائے اپنے سینے سے لگایا۔ نرما نے بسمہ کو زبان چڑھائی۔ خالد صاحب اسے اپنے کمرے میں لے گئے اور تھوڑا بہت سمجھایا۔ رشتے کے لیے ہاں ہو گئی تھی۔ گاؤں سے زرمینہ آئی تھی لیکن شاذر نے اسے ایک آنکھ بھی نہ دیکھا۔ نکاح کی ڈیٹ 1 ماہ بعد کی رکھی گئی، جبکہ رخصتی نرما کے فائنل پیپرز کے بعد ہونی تھی۔ شاذر کو کوئی اعتراض نہ تھا، اسے بس نکاح کر کے یہ ماسٹر پیس اپنے نام کرنا تھا۔ اللہ اللہ کر کے نکاح کا دن آیا۔ نصرت بیگم نے آج کا دن خیر خیریت سے گزر جانے کی دعا مانگی تھی۔ انہیں اپنی افلاطون بیٹی سے کچھ بھی اچھی امید نہیں تھی، وہ کب کیا کر جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ نرما خالد بٹ بنتے خالد بٹ، آپ کا نکاح شاذر شاہ ولد اکرام شاہ کے ساتھ 10 لاکھ سکہ راج الوقت طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کی بات پہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، مولوی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، نصرت بیگم نے اس کے کندھے پہ دباؤ ڈالتے کہا۔ مجھے بھی کچھ پوچھنا ہے۔ نرما کے دماغ کا کیڑا اسے پھر چک مار رہا تھا۔ پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا ہے؟ مولوی صاحب نے پیار سے بولا۔ یہ حق مہر مؤجل ہے یا غیر مؤجل؟ اس کے سوال پہ سب حیرت سے اس سے گھونگھٹ نکالے نرما کو دیکھنے لگے۔ مولوی صاحب نے سب کو ایک نگاہ دیکھتے پردے کے اس پار بیٹھے شاذر کی جانب دیکھا۔ ابھی ادا ہوگا مولوی صاحب، شاذر نے سنجیدگی سے جواب دیا تو مولوی صاحب نے اس بات میں سر ہلایا۔ بیٹا مؤجل ہے، ابھی ادا کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہ باقی کے صفحے بھی فل کریں، وہ نکاح نامے کے دوسرے صفحے کو بھی فل کریں۔ وہ مزے سے بولتی سب کو ساکت کر گئی۔ کیا مطلب؟ مولوی صاحب نے حیرت سے خالد بٹ کو دیکھا۔ مولوی صاحب وہ والا صفحہ جو ہے جس میں وہ نان نفقہ اور ناراضگی کی صورت والا سین لکھا ہے وہ فل کریں۔ نرما نے آرڈر دیا۔ مولوی صاحب شاذر کو دیکھنے لگے۔ اس نے اوکے کا سائن دیا۔ وہ مینٹلی تیار ہو کے آیا تھا، جانتا تھا بڑ خاندان کا یہ چراغ ایسے ہی نہیں ملنا، بہت کچھ سہنا پڑے گا۔ اور پھر نرما نے اپنی مرضی سے وہ فل کروایا، جبکہ آج خالد صاحب کو بھی اس کی یہ حرکت بری لگی تھی۔ بابا، جبران بھائی اور عثمان بھائی کو تحفے میں گاڑی دی، برانڈ نیو کار تو۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ باپ سے بولی۔ نرما چپ کر جاؤ، اللہ کا واسطہ ہے، آج دلہن بنی ہو، کیوں سب کی باتیں سنوانا چاہتی ہو؟ نصرت بیگم نے زچ آتے دبے لفظوں میں اسے ڈپٹا۔ کر لیں جو جی میں آتا ہے کر لیں، لیکن یاد رکھیے گا گاڑی ان کے جیسی ہو، سیم وہ۔ جبران اور عثمان کی طرف اشارہ کرتی چہکی۔ جو میری بیٹی کہے گی وہی ہوگا۔ خالد صاحب نے اس کے لاد اٹھاتے کہا تو وہ مزید چہکی۔ شاذر کو 1 ماہ کے لیے دبئی جانا پڑ گیا تھا۔ وہ مسٹر سبحان کے ساتھ ان کے بزنس کا لیگل ایڈوائزر بھی تھا، اس لیے اسے اکثر یہ سب کرنا پڑتا۔ اس کا دل کیا رخصتی لے لے، لیکن نرما کی نیچر کو مد نظر رکھتے اس نے پہلے نرما سے بات کرنا ضروری سمجھا۔ جبران سے اس کا نمبر لیتے اسے کال کر دی۔ نرما کے پاس بھی اس کا نمبر پہلے سے موجود تھا، لیکن یہ اور بات تھی کہ اس نے اب تک شاذر کو کال نہیں کی تھی۔ کال اٹھاتے نرما کا لہجہ مسکان لیے ہوئے تھا۔ نرما، مجھے تم سے ملنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ سلام دعا کے بعد وہ مدعے پہ آیا۔ ٹھیک ہے، میں آج شام فری ہوں، 5 بجے آ جائیے گا پک کرنے۔ وہ پلان بناتی اطمینان سے بولی۔ ٹھیک ہے، ویٹ کرنا۔ کال کٹ گئی۔ اب نرما دل پہ ہاتھ رکھے شام 5 بجے کا ویٹ کرنے لگی۔ نہ جانے شاذر نے کیا بات کرنی تھی، ایک تجسس سا تھا اسے
جیسے ہی شام کے 5 بجے شاذر نہیں آیا، 5:15، 5:30، 6 سے 7، پھر 8 وہ نہیں آیا۔ نرما کو انتہا کا غصہ آیا، دل بھی تھوڑا دکھا، وہ ایسا دکھتا تو نہیں تھا، پھر کیوں ایسا کیا؟ نرما کا ایک دل کیا اسے فون کر کے سنائے، لیکن نمبر ڈائل کرتے وہ پھر چھوڑ گئی اور انا بیچ میں آ گئی۔ آرام سے میرا بچہ، زیادہ نہ ہلنا میرا بچہ۔ شاذر جبران کے سہارے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ اس کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے چوٹیں آئی تھیں، لیکن جبران کی دوستی نے آج اسے خرید ہی لیا تھا۔ اس کی چاہت کے آگے شاذر کو اپنا آپ آج ارزاں لگا۔ ارے اماں رو کیوں رہی ہیں؟ آپ کا پوتا بہت بہادر ہے، ہمت کریں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جبران نے اماں کو روتے دیکھا تو گلے سے لگایا۔ شاذر نے ذرا سی آنکھ کھول کے اپنی دل عزیز دادی کو دیکھا اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ وہ اس کے پاس ہی بستر پہ بیٹھ گئی۔ اماں میں بالکل ٹھیک ہوں، فکر نہ کریں، وہ ان کا ہاتھ تھامے بولا۔ اسے ایک ٹانگ پہ اور سینے پہ، ایک طرف چیسٹ پہ اور ماتھے پہ چوٹ آئی تھی۔ بینڈیج کروا کے ہی جبران نے اسے ہاسپٹل سے گھر لایا تھا۔ جبران نے اسے کہا بھی کہ وہ ہاسپٹل ایک رات رک جائے، اچھی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی، لیکن وہ نہ مانا۔ وہ جانتا تھا اس کی اماں نے پریشان ہو جانا ہے۔ ہائے میرا بچہ کیسے لگ گئی؟ پھوپھو زرمینہ کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ جبران نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ میں ٹھیک ہوں پھوپھو۔ ارے ایسے کیسے ٹھیک ہو؟ کتنی چوٹیں لگ گئی ہیں تجھے؟ ہائے موئے، یہ گاڑی والے دیکھتے نہیں اور ٹھوک دیتے ہیں اور سیدھا ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں۔ نے کہا راس نہ آیا میرے بچے کو۔ مینا جا میرا بچہ مٹھو کے لیے دودھ لے کے آ۔ مینا کو ہدایت دی تو وہ فوراً اٹھی۔ رہنے دو زرمینہ، رشیدہ لا رہی ہے۔ اماں نے تھوڑا سختی سے منع کیا۔ انہیں پھوپھو کی بات سخت بری لگی اور زرمینہ کا اپنے پوتے کے ارد گرد منڈلانا تو سخت زہر لگتا تھا۔ اور عذرا یہ بدعتیں مت پالو، گنہگار مت بنو۔ ان کی بات پہ پھوپھو کا منہ اترا۔ اور تم میرے پوتے کو نام سے پکارا کرو، شاذر شاہ، مٹھو یہ صرف میرا ہے۔ ان کی بات پہ شاذر نے انہیں محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ جبران اجازت لیتا گھر پہنچا تو باقی سب تو کھانا کھا کے سونے کے لیے چلے گئے، لیکن صوبیہ اس کا کب سے انتظار کر رہی تھی، جبکہ ساتھ نرما بھی اس کو کمپنی دیتی اس کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے چہرے سے دیکھ یہی لگ رہا کہ اسے شاذر کے ایکسیڈنٹ کی کوئی خبر نہیں۔ ارے آ گئے آپ؟ آج بہت دیر لگا دی۔ یہ خون کیسا؟ صوبیہ نے گھبرا کے اس کے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ ریلیکس یار، میرا نہیں ہے، جبران نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے فوراً بتایا، جبکہ نرما آج پہلی بار خاموش کھڑی تھی۔ پھر کس کا ہے؟ صوبیہ کی بات پہ جبران نے نرما کو نکھیوں سے دیکھا۔ وہ شاذر کا ہے، اس نے بتا دینا ہی مناسب سمجھا۔ اس کی بات پہ نرما کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا مطلب شاذر کا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ صوبی نے فکر مندی سے پوچھا۔ نرما کی تو زبان ہی کنگ رہ گئی۔ ایکسیڈنٹ ہوا، بس قسمت سے میں وہیں تھا پاس اس کے، ہاسپٹل لے گیا، ٹریٹمنٹ کے بعد اسے گھر چھوڑا، شکر ہے اب بہتر ہے۔ نرما واپس اپنے کمرے کی جانب بھاگنے لگی۔ رکو نرما، اس کا موبائل ٹوٹ گیا ہے، اس لیے تم سے رابطہ نہ کر سکا، نرما سے کہتے صوبیہ کی جانب مڑا۔ اتنا سنکی انسان ہے، وہاں اسے چوٹ لگی اور اس کا پرواہ نہیں، موبائل گر گیا، اس کو دیکھ کے افسوس کر رہا تھا۔ اور وجہ پتہ ہے کیا تھی؟ صوبی نے کندھے اچکاتے نرما کو دیکھا۔ اس سے بات کرنی تھی شاید کوئی، اور وہ اس کی خاطر پریشان ہو رہا تھا۔ اپنی چوٹوں کی تکلیف بھول گیا وہ بندہ۔ جبران نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ میں کھانا لگاتی ہوں، آپ فریش ہو جائیں۔ صوبی نے بہن کی جانب ایک نگاہ دیکھا، اس کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھ اسے ترس سا آ گیا۔ جبران بھیا پلیز مجھے ان کے پاس لے چلیں، وہ بولی بھی تو جبران کے قدموں میں بیٹھتے درخواست کرنے لگی۔ آنکھوں میں آنسو بل بل باہر آ رہے تھے۔ ارے پاگل، اٹھو نیچے سے، بیٹیاں بہنیں قدموں میں نہیں دل میں اچھی لگتی ہیں، خبردار جو کبھی قدموں میں بیٹھی تو لگاؤں گا کان کے نیچے دو۔ جبران کا دل یکدم اس کے انداز پہ دکھا تھا۔ وہ ہنسنے ہنسانے والی گڑیا اس طرح روتے سے سخت پریشان کر رہی تھی۔ ادھر دیکھو میری طرف، ابھی رات بہت ہو گئی ہے، صبح لے چلوں گا، جبران نے سمجھایا، لیکن وہ نہ مانی، ضدی جو تھی۔ جبران نے صوبی کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ صوبی نے اپنے آنسو پوंچھتے اسے لے جانے کا اشارہ کیا۔ اس وقت جانا مناسب نہیں لگ رہا، ابو امی کو پتہ نہیں، انہیں برا نہ لگ جائے۔ جبران کو ٹینشن ہوئی۔ انہیں کیوں برا لگے گا؟ میں ان کے نکاح میں ہوں، میرا حق بھی ہے اور فرض بھی، آپ مجھے لے کے جائیں گے۔ صوبی باجی کو بھی تو راتوں کو بھوتوں جنوں کی طرح گھمانے لے جاتے تھے، اب تک کسی کو پتہ نہ چلا، میری بار ڈھنڈورا پیٹنا ہے آپ نے۔ نرما اپنی اصل ٹون میں واپس آتی سو سو کرتی اسے سنا گئی۔ جبران اس لاؤڈ اسپیکر کو بند نہیں کر سکتا تھا۔ صوبی، اس سے پہلے کہ یہ پورے گھر والوں کو جگا دے، اسے لے کے آ جاؤ باہر چپکے سے، ورنہ اس نے جان نہیں چھوڑنی۔ جبران گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر نکلا۔ صوبی نے مصنوعی گھوڑی سے نرما کو نوازا، لیکن اس پہ بالکل بے اثر نہیں ہوا۔ اماں شاذر کو دودھ اور میڈیسن دے کے کمرے سے باہر نکلی کہ جبران، صوبیہ اور نرما کو دیکھ ٹھٹک گئیں۔ نرما آگے بڑھ کے ان کے گلے لگی تو آنسو بہہ نکلے۔ ارے پگلی، رو رہی ہے؟ چنگا بھلا ہے میرا مٹھو، انہوں نے اسے تسلی دی۔ آپ ہی مٹھو نے میری جان نکال دی تھی، وہ صاف گوئی سے بولی تو اماں ہنس دیں، جبکہ دور کھڑی پھوپھو اس کو اس وقت یہاں دیکھ منہ بنا گئے۔ میں مل لوں ان سے؟ وہ انہیں دیکھتی شاذر کے کمرے میں پورے حق سے اندر داخل ہوئی، جبکہ جبران اور صوبیہ کو ڈرائنگ روم کی جانب لے گئیں۔ شاذر کی ابھی آنکھ
شاذر کی ابھی آنکھ لگی تھی کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے آنکھیں نیم وا کی تو نرما کو دیکھ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں۔ تم؟ وہ حیران ہوا، جبکہ وہ جو اس سے لڑنے کو آئی تھی اس کی حالت دیکھ آنکھوں میں امڑ آنے والے آنسوؤں کو روک نہ پائی۔ شاذر بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتا ذرا سا اوپر ہوا۔ نرما، اتنی رات گئے یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کا پہلا سوال ہی نرما کو آگ لگا گیا، یعنی اس کا آنا اچھا نہیں لگا، اوپر سے تفتیش شروع کر دی۔ وہ غصے سے اس کی جانب بڑھی اور اس کے سر پہ کھڑی ہوئی۔ زیادہ فکریں نہ پالیں، آپ کو کیا دکھائی نہیں دیتا جو سیدھا گاڑی میں جا گھسے اور اپنا یہ حال کر لیا؟ وہ دکھی تھی لیکن اپنے انداز سے اپنا دکھ بیان کر رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں یار، اور تمہیں دیکھ لیا ہے تو اب اور زیادہ ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن اگر گلے لگا کے پوچھو گی تو مزید افاقہ ہوگا۔ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ نرما اس کے پاس بیٹھی اس کے کندھے پہ مکہ جڑ گئی۔ کیا کر رہی ہو لڑکی، یہاں چوٹ آئی ہے۔ ابھی وہ بول رہا تھا کہ نرما اس کے گلے کے گرد بازو مائل کیے اس کے سینے کا حصہ بنی۔ وہ اس کے سینے سے لگی اس کے دل کی دھڑکن کو جل تھل کر گئی۔ سانس تو شاذر کے سینے میں ہی اٹک گئی۔ آپ بہت برے ہیں، میری جان نکال کے رکھ دی۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر روتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی۔ شاذر نے اس کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے میں بھینچا، جبکہ دائیں بازو میں درد کی ٹیس سی اٹھی، پر وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی محبت، اس کی محرم اس کے سینے سے لگی تھی۔ وہ کیسے اسے جھٹک دیتا جو بالکل صاف شفاف تھی؟ اس کا دل سونے کی طرح صاف تھا۔ نرما نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو اپنے دل کی دھڑکن میں ارتعاش برپا ہوتا محسوس کیا۔ درد ہو رہا ہے؟ محبت سے پوچھا تو شاذر نے نظریں جھکائے اسے دیکھا۔ دونوں کے چہرے ہی بے پناہ قریب تھے۔ تھوڑا تھوڑا، وہ بچوں کی طرح بولا۔ کہاں؟ وہ پریشان ہوئی۔ شاذر نے اس کا ہاتھ تھامے اپنے سینے پہ دل کے مقام پہ رکھا۔ یہاں۔ نرما کی آنکھیں مسکرائی تھیں، دھیرے سے لب اس کے دل کے مقام پہ رکھے۔ اب؟ سر اٹھا کے پوچھتی وہ شاذر کو بری طرح آزمائش میں ڈال رہی تھی۔ اس کی اس قدر قربت شاذر کو اپنے جذبات سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ لڑکی، تم میری جان لے کے رہو گی۔ شاذر نے اس کے ماتھے پہ عقیدت بھرا بوسہ دیتے اپنی باہوں میں قید کیا۔ آپ کو اپنی کیئر کرنی چاہیے، ان کے لیے جو آپ کے ساتھ ہیں، جیسے اماں، میں، ہمارے لیے خود کو سنبھال کے رکھیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ وہ اسی بڑی بیبی کی طرح سمجھا رہی تھی، جبکہ اس کے ہلتے لبوں سے نظریں چرانا اب شاذر کے لیے ناگزیر ہو گیا تھا۔ دھیرے سے اس کے لبوں پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑا تو اس کی باتوں کو بریک لگا۔ وہ حیرت سے شاذر کو دیکھنے لگی۔ شاذر نے ایک آئی برو اچکاتے اسے معنی خیزی سے دیکھا۔ آپ کو کس کرنا نہیں آتا کیا؟ نرما کی بات پہ شاذر کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اس میں تو خود ہی دھیرے سے چھوا تھا کہ نرما کو برا نہ لگ جائے، اس نے تو اسے انڈر ایسٹیمیٹ ہی کر دیا، لیکن ظاہر نہ کیا۔ مجھے نہیں کرنی آتی، کیا کروں؟ تم سکھا دو۔ شاذر نے مسکینہ سا منہ بنایا تو نرما کھلکھلا کے ہنس دی اور آگے ہوتے اس کے ہونٹوں کے پاس جھکتے ہی یکدم رک گئی۔ دونوں کے ہونٹوں میں ان بھر کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ سکھاؤں گی جب رخصتی ہو جائے گی۔ وہ آنکھ ونکھ کرتی پیچھے ہونے لگی کہ شاذر نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھے اس کا چہرہ واپس اپنی جانب موڑا۔ وہ بوکھلا گئی۔ مسز نرما شاذر شاہ، وہ وقت دور نہیں جب آپ میری باہوں میں ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر آپ کو میں بہت کچھ سکھاؤں گا۔ دھیرے سے اس کے گالوں پہ اپنی بیئرڈ کو رگڑتے ہوئے نرم لہجے میں بولتا نرما کے دل میں گدگدی کر گیا، جبکہ اسے لگا اس کے پیٹ میں تتلیاں رقص کرنے لگی ہوں۔ یو آر ویری اسپیشل فار می۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتے ہوئے اس سے فاصلہ بنا گیا تو نرما کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکان نے احاطہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں جبران اور صوبیہ بھی اندر آ گئے۔ وہ تھوڑی دیر ہی اس کے پاس بیٹھے اور صبح آنے کا کہہ کے وہ اٹھے۔ نرما نے پیار بھری نگاہ سے شاذر کو دیکھا۔ وہ اپنے اور شاذر کے رشتے کو عام سا رشتہ سمجھ رہی تھی، لیکن اسے آج ایک ہی جھٹکا لگا تھا۔ اس ایک جھٹکے نے اسے بتا دیا تھا کہ شاذر اس کے لیے سب سے زیادہ خاص ہے، شاید خاص سے بھی خاص الخاص۔ کچھ دنوں میں ہی شاذر کافی بہتر ہو گیا، کچھ دیکھ بھال، کچھ ول پاور اور سب سے زیادہ روز ہی نرما کا دیدار۔ وہ روز آ جاتی اس کے پاس اس سے باتیں کرنے، اماں کے ساتھ وقت گزارتی۔ کسی نے اسے منع نہ کیا، گھر والے جانتے تھے ان کا نکاح ہوا ہے اور سب سے اہم نکاح ہی کا رشتہ ہوتا ہے، اور پھر انہیں اپنی نرما پہ بھروسہ بھی بہت تھا۔ اسی دوران شاذر کے بہتر ہونے پہ ایک ہفتے بعد کی رخصتی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ پپو کو بہت تپ چڑھی، وہیں زرمینہ کا دل بھی وہاں نہیں لگ رہا تھا۔ وہ واپس جانا چاہتی تھی، گاؤں میں اس کی محبت تھی، وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی، اس کی طرح وہ بھی غریب تھا لیکن اسے چاہتا تھا۔ بس یہاں سے نکل کے وہ گھر جاتی تو اس کا رشتہ آ جانا تھا، لیکن پپو نے اسے روک رکھا تھا۔ اب گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی تو ہاتھ تو بٹانا تھا۔ زرمینہ بخوشی سب کرنے لگی، کیونکہ اس کے بعد وہ آزاد ہو جاتی اور اپنے گاؤں چلی جاتی۔ آج رخصتی کا دن آن پہنچا تھا، نکاح ہو چکا تھا، اس لیے رخصتی جلدی ہی ہو گئی۔ صوبی رخصتی کے وقت ٹشو کا ڈبہ لیے نرما کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن اس نے ایک بھی ٹشو نہیں لیا۔ وہ سب سے مل رہی تھی، لیکن کیا وہ رو نہیں رہی تھی؟ نرما، ٹشو لے لو، کان میں گھس کے بولتی وہ نرما کو چھیڑ ہی گئی۔ مجھے ٹشو نہیں چاہیے صوبی آپی، یہ آپ پاس رکھ لیں، میرے رخصت ہو جانے کے بعد سب کے کام آئے گا۔ وہ تھوڑا دھیما بولی لیکن لہجہ ذرا بھی نہیں روندھا۔
اس کی بات پہ صوبیہ کا منہ بنا، لیکن وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ اس کی رخصتی ہوتے ہی سب بہت روئے کہ صوبیہ کو وہ ٹیشو کا ایک ڈبہ بھی کم لگنے لگا۔ نرما کو سسرال میں اپنی شاہ حویلی میں بہت پرتپاک انداز میں استقبال ہوا کہ وہ دنگ ہی رہ گئی۔ شاہزادے سے محبت کرنے والوں کی تعداد اچھی خاصی تھی، کیا گاؤں کے لوگ، کیا شہر کے لوگ، وہ تو شاہزادے کو اپنا مسیحا سمجھ رہے تھے۔ شاہزادے ان سب سے بہت محبت سے ملا۔ نرما کے چہرے کو مسکان نے چھوا، مطلب جیسی وہ تھی اسے اس کا جیون ساتھی بھی ویسا ہی ملا تھا۔ بہت ساری رسموں سے فارغ ہوتے ہوتے وہ اچھا خاصا تھک گئی تھی۔ اسے شاہزادے کے خوبصورت ڈیکوریٹڈ روم میں جو سرخ گلابوں سے سجا تھا سٹیج پہ بٹھایا تو ایک پل کو نرما کے دل کی دھڑکن میں ہلچل ہوئی سانسیں بھاری سی ہونے لگی۔ لسی کی خنکی کے باوجود اس کو ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ اتنی پراعتماد لڑکی آج اپنا سارا کانفیڈنس کھو رہی تھی۔ گھبرائے ہوئے بار بار نظریں دروازے پہ جا ٹکیں۔ کچھ دیر پہلے ملازمہ ڈھیر سارے فروٹ، جوسز اور اسنیکس رکھ کے گئی تھی، لیکن آج اس کا دل بس گھبرا رہا تھا۔ دروازہ کھلا تو شاہزادے کے بھاری قدم اس کی جانب بڑھے۔ نرما کی پلکیں آرس پہ لرزیں۔ اس کے قریب جاتا، اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو اس نے شاہزادے کو حیرت سے دیکھا اور پھر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ میں اپنا لرزتا نازک مومی ہاتھ تھمایا۔ شاہزادے نے اسے دھیرے سے کھڑا کیا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے جھٹکے سے خود کے قریب کیا۔ دونوں ہی اس وقت سفید دلہا دلہن کے لباس میں تھے۔ وہ سفید شیروانی میں تھا تو وہ سفید دلہن کا لہنگا پہنے ہوئے تھی جس میں وہ کوئی اپسرا ہی محسوس ہوئی۔ جھلمل کرتا اس کا لہنگا اسے مزید خوبصورتی عطا کر رہا تھا۔ اس کو لیے وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ ایک دوسرے کو مکمل کر رہے تھے۔ آج پیارے لگ رہے ہیں۔ اپنی شرم و حیا چھپاتے وہ گویا ہوئی، اور تم پہچانی ہی نہیں جا رہی، میک اپ اچھا کیا ہے۔ شاہزادے نے آج اس سے سارے بدلے ایک ساتھ لے لیے۔ اس کی بات پہ نرما کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ اس کی تعریف کی بجائے اس کے میک اپ کی تعریف کر رہا تھا۔ پلٹ کے اسے صحیح گھوری سے نوازا۔ ڈونٹ وری، کل بھی نا اسی بیوٹی آرٹسٹ سے میک اپ کرواؤں گی تاکہ سب یہ کہیں ولیمے کے بعد دلہن ہے تو بہت روپ آیا ہے۔ نرما نے جل کے کہا، کل کے لیے تمہیں کسی بیوٹی آرٹسٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میری محبت کا جو رنگ چڑھے گا وہ اتنا گہرا ہوگا کہ اس کے بعد تم ہر دن ہی کھلتی ہوئی گلاب بن جاؤ گی۔ وہ اس کو اپنی سانسوں سے قریب تر کرتا گمبھیر لہجے میں بولا، اور پھر کچھ عرصے بعد گوبھی کا پھول بن جاؤ گی۔ نرما نے مذاق اڑاتے کہا۔ اس کی بات پہ شاہزادہ کہکا لگاتے ہنسا تھا۔ اب ہنس کیوں رہے ہیں، میرا مذاق بنا رہے ہیں؟ وہ نہ روٹھے انداز میں بولی۔ نہیں یار، تمہاری باتیں ہی ایسی برجستہ ہوتی ہیں کہ ہنسی روک نہیں پاتا۔ وہ اس کی ناک کی ٹپ پہ لب رکھتا بولا، اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ وہ منمناتے سر جھکاتے بولی، بات یہ ہے کہ گوبھی کا پھول تو تم بنو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں 9 ماہ کا انتظار کرنا پڑے گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی کان کی لو کو چھوتا، اس کے جھمکے اتار گیا۔ نرما اس کی بات پہ سرخ گلاب بنی۔ اس کا یہ معصوم کھلتا روپ صرف شاہزادے کے لیے تھا، اور شاہزادے کی زندگی کو اس نے اپنی ہنسی سے مہکانا تھا۔ دو انجان اجنبی کیسے ہمسفر بنے، یہ سب اللہ کی طرف سے تھا، کیونکہ جوڑے تو وہی آسمانوں پہ بناتا ہے۔ ختم شد۔